رنگ سے اللہ کے دل رنگ لے، عشق و ناموس و نام و ننگ دے۔ عشق ہو مسلم میں تو قاہرہ ہے وہ، ہو نہ گر عاشق تو ایک کافر ہے وہ۔ تابع حق رکھتا ہے وہ چشم و گوش، خواب و بیداری اور اپنا خورد و نوش۔ مرضی حق اس کی مرضی میں سمائے، قول یہ لوگوں کو باور کیسے آئے۔ حق کا میدان ہے اسی کی خیمہ گاہ، نوح انساں پر وہی ہے بس گواہ۔ ہیں گواہ اس کے نبی یہ انس و جاں، شاہد ایک صادق ترین شاہدہ۔ قال چھوڑ اور روشنا سے حال ہو، کر منور ظلمات اعمال کو۔ شان درویشی سے کشوردار بن، مرد حق آگاہ و واقف کار بن۔ ہر عمل ہو بہر حق اے خوش خصال، تاکہ ہو تجھ سے عیاں حق کا جلال۔ ان اشعار میں علامہ اقبال نے ملت کے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ ان کے پاس زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو خود کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے سپرد کر دے، اور عشق کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ محبوب کہے اس پر عمل کرے، تبھی عشق کا بھرم رہ جاتا ہے۔ ہم دین کی اس حالت پہ ہیں جس پہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، اور دوسرا کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ سے خوب تر ہے؟ ہم اسی کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مسلمان کی جو فطرت ہے وہ محبت سے ہی غلبہ پاتی ہے، لہٰذا اگر مسلمان عاشق نہیں، یعنی محبت اور انسانی دوستی کے جذبے سے عاری ہے، تو وہ کافر ہے۔ مسلمان کا دیکھنا اور نہ دیکھنے کا عمل، اس کے کھانے پینے اور سونے کا عمل، سب حق کی پابندی سے مشروط ہوتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت کی طرف اشارہ ہے، کہہ دیجئے میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خالص اللہ ہی کا ہے، اور سب ماننے والوں میں پہلا ہوں۔ یعنی مسلمان کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ چوتھے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو خوشنودی میں حق کی مرضی کھو جاتی ہے۔ دونوں باہم مل کر ایک صورت اختیار کر لیتے ہیں، لیکن عام لوگ اس پر کیوں کر یقین کریں؟ وہی اللہ کی رضا اور اس کے احکام پہ چلنے کی بات کی ہے۔ یعنی میسج یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے اور اسی کے سامنے جھکتا ہے، اور دنیا کی تمام دوسری طاقتیں اس کے نزدیک باطل قوتیں ہوتی ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں قال چھوڑ، یہ بحث مباحثے چھوڑ، اور حال یعنی عشق کو پیشن کو کام میں لا۔ فلسفیانہ بحث کو چھوڑ اور اس کے بجائے عمل اختیار کر، اور ایسا عمل اختیار کر جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ اور پھر اقبال کہہ رہے ہیں شان درویشی سے کشودار بن، یعنی ٹھیک ہے تو سلطان ہے، بادشاہ ہے، اس کے باوجود بھی تو درویشی والی زندگی بسر کر، یعنی تجھے بڑا سے بڑا اقتدار مل جائے، ٹائٹل مل جائے، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد اکڑ فو نہ کر، ہمبل رہے اور درویشی والا انداز اختیار کر، یعنی اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو دھیان میں رکھ۔ تیرا ہر عمل ایسا ہو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو تجھ سے، اور اسی عمل کی وجہ سے تجھ میں اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا ہو جائیں گی۔ قاہر کہتے ہیں غلبے والی، تابع حق، حق کا پابند۔ صلح شر ہے مدعا ہو جس کا غیر، مدعا اللہ ہو تو جنگ خیر۔ ہو نہ جس سے حق کی عظمت آشکار، قوم کو وہ جنگ کر دیتی ہے خوار۔ حضرت شیخ میاں میر ولی، ہر خفی ہے نور سے جن کے جلی۔ مرکز ایما ہے میرے شہر کا، ان کا مرقد مشعل نور ہدا۔ ان کے در کو چومتا ہے آسماں، تھا مرید ان کا شاہ ہندوستان۔ جب صلح کا مقصد اللہ کے سوا کچھ اور ہو، یعنی دنیاوی غرض کی وجہ سے اگر صلح کی جائے تو پھر یہ شر کا روپ دھار لیتی ہے،
اور اگر مقصد ہو تو جنگ بھی خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر ہماری تلوار جو ہے وہ حق کا نام بلند کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اس قسم کی جنگ جو ہے وہ ملت اور قوم کے لیے بیکار ہے اور بے قدر ہے۔ حضرت شیخ میاں میر ولی ایک ایسے صوفی بزرگ تھے جن کے نور جان یعنی روحانی انوار کی بدولت معرفت کا ہر راز روشن تھا۔ وہ بزرگ جو تھے وہ شریعت محمدی پر بڑے ثابت قدم تھے۔ وہ ایک ایسی بانسری تھے جن سے عشق و محبت کے نغمے پھوٹتے تھے۔ ان کی حق پرستی اور انسان دوستی کی بات کیے، اور ان کا مزار ہمارے شہر لاہور کی خاک کا اعتبار ہے، یعنی باعث عزت و احترام و عظمت ہے ان کا مزار۔ اور ان کی عظمت کا یہ حال ہے کہ آسمان بھی اپنی تمام تر بلندی اور رفعت کے باوجود ان کے در پہ ماتھا رگڑنے والا یعنی تعظیم کرنے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہندوستان کا جو شہنشاہ تھا ان کا مرید تھا، یعنی شاہ جہاں بادشاہ بھی ان کا مرید تھا۔ صلح شر ہے، یعنی صلح بھی فساد بن جاتی ہے۔ مدعا یعنی مقصد، مرقد یعنی ان کی قبر، ان کا مزار، مشعل نور ہدایت، ہدایت کے نور کا چراغ۔ شہ ہندوستان یا شاہ ہندوستان، یہ ہندوستان کا شاہ، یہاں مراد ہے شاہ جہاں۔ وہ کمند ہرس میں جب آ گیا، ملک گیری کا ارادہ کر لیا، اور ہوس کی آگ تھی اتنی شدید، تھا زبان تیغ پر حل مم مزید۔ تب دکن میں شورش بسیار تھی، فوج شاہ مصروف گیر دار تھی۔ شاہ پہنچا آستان شیخ پر، تاکہ مل جائے دعائے زور و اثر۔ سوئے حق ہوتا ہے مسلمان کا سفر، ہو دعا سے تاکہ کوشش کارگر۔ شیخ نے شاہ کی سنی اور چپ رہے، اور سب درویش بھی خاموش تھے۔ ایک مرید اتنے میں ایک درہم لیے بولا خاموشی کا جادو توڑ کے، لیجئے یہ نظر اے روشن ضمیر، راہ حق گم کاردہ کے دستگیر۔ تر ہوئی ہے جب پسینے سے جبیں، تب بچا پایا ہوں یہ درہم کہیں۔ شیخ نے فرمایا درہم بخش دو، جامع شاہی میں اس کنگال کو، حکمران افلاک و بحر و بر کا، پھر بھی یہ مفلس زمانے بھر کا ہے۔ خوان پر غیروں کے ہے نظریں لگی، بھوک سے اس کی یہ دنیا جل گئی۔ ایک بلا ہے چل گئی جب اس کی تیغ، مٹ گئی دنیا اٹھی جب اس کی تیغ۔ اس کی ناداری سے نالاں ہیں سبھی، جس نے کمزوروں کی دنیا لوٹ لی۔ اس کی سطوت سے لٹے اہل جہاں، یہ ہے رہزن نوح انسان کارواں۔ اف، خیال خود فریب و فکر خام، رکھ لیا تاراج کا تسخیر نام۔ فوج شاہی ہو کہ ہو فوج غنیم، دونوں اس کی بھوک سے ہیں اب ہے سقیم۔ مرتے ہیں سائل تو اپنی بھوک سے، ملک و ملت حکمراں کی بھوک سے۔ جس کا خنجر بحر غیر اللہ اٹھا، اپنے خنجر سے وہ خود مارا گیا۔ بادشاہ ہمایوں حرص و ہوس کا بیج دل میں بوتا رہا، یعنی دوسرے ملکوں کو فتح کرنے کا ارادہ کرتا رہا، اور اس ہوس اور لالچ کے نتیجے میں اس کی جان جو تھی وہ اضطراب میں اور بے قراری میں رہتی تھی۔ وہ ہر وقت دوسرے ملکوں پر چڑھ دوڑنے کے چکر میں رہتا تھا۔ ادھر دکن میں بھی بہت سی شورشیں برپا تھی، اور بادشاہ کا جو لشکر تھا وہ میدان جنگ میں تھا۔ چنانچہ ایک روز شاہ جہاں بادشاہ جو ہے اس با عظمت شیخ حضرت میاں میر کی خدمت میں پہنچا، تاکہ وہ ان کی دعا حاصل کرے اور اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھے۔ مومن اگر دعا کا طالب ہوتا ہے تو اس کا پیش نظر جو ہے وہ دنیا کا مفاد نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ تک رسائی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ بزرگ جو تھے حضرت میاں میر، وہ بادشاہ کی باتیں سن کر خاموش رہے۔
درویشوں کی یہ محفل پوری طرح ان کی طرف کان لگائے رہی۔ ایک مرید جس کے ہاتھ میں چاندی کا ایک سکہ تھا، خاموشی کی مہر توڑ دی۔ اس مرید نے کہا، حضرت یہ معمولی سی نظر مجھ سے قبول کیجیے کہ آپ حق کی تلاش میں سرکردہ لوگوں کا ہاتھ پکڑنے والے یعنی ان کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ میرے جسم نے محنت کے پسینے میں غوطے لگائے، تب کہیں یہ ایک دھرم میری جھولی میں آیا ہے۔ اب جو باقی اشعار ہیں وہ بادشاہ کے حوالے سے حضرت نے دنیا دار بادشاہوں کی لوٹ مار، ظلم و ستم، غارت گری اور حرص و ہوس وغیرہ کا نقشہ کھینچا۔ شیخ نے فرمایا، یہ سکہ ہمارے سلطان کا حق ہے، یعنی وہ اس کا مستحق ہے، وہ جس نے لباس تو شاہانہ پہنا رکھا ہے لیکن حقیقت میں بھیک منگا ہے۔ ہمارا بادشاہ اگرچہ سورج، چاند اور ستاروں کا حکمراں ہے لیکن بیچارہ سب سے زیادہ غریب ہے، یعنی اتنی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود حرص و ہوس کا شکار ہے۔ اس نے غیروں کے دسترخوان پر نظریں گاڑ رکھی ہیں۔ اس کی بھوک یعنی حرص و ہوس کی آگ نے ایک دنیا کو جلا ڈالا ہے۔ دوسرے ملکوں پہ قبضہ جمانے کی خاطر لشکر کے ذریعے ایک طرح سے قتل و غارت گری کا سامان کرتا ہے۔ خوش سالی اور طاعون جیسی بیماریاں بھی اس کے تلوار کے تابع ہیں، یعنی یہ چیزیں بھی اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنی اس کی تلوار پہنچاتی ہے۔ اس کی فتوحات کے نتیجے میں ایک دنیا ویران ہو گئی ہے۔ اتنی وسیع سلطنت اور بے پناہ دولت کے باوجود اس کی ہوس ایسی ہے جیسے وہ بھوکا ننگا ہو، اور دولت و ملک کے حصول کے لیے بے گناہوں کو مارا اور مروا رہا ہے۔ اس کی شان و شوکت دنیا والوں کی دشمن ہے۔ بنی نوع انسان اگر قافلے ہیں تو یہ لٹیرا ہے۔ وہ خود کو دھوکہ دینے والے خیال اور ناقص سوچ کی بنا پر لوٹ مار اور غارت گری کو فتوحات کا نام دیتا ہے۔ شاہی فوج اور دشمن کی فوجیں سبھی اس کی بھوک، حرص و ہوس کی تلوار سے دو ٹکڑے ہیں۔ جو بھیک منگا ہوتا ہے اس کی بھوک صرف اس کی اپنی جان کی دشمن ہوتی ہے، جبکہ سلطان کی جو بھوک ہے وہ ملک و ملت کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور جو کوئی بھی اللہ سے ہٹ کر کسی اور مقصد کی خاطر یعنی دنیاوی فائدے کے لیے خنجر نکالتا ہے، اس کی تلوار خود اس کے اپنے سینے میں آرام کرتی ہے، گویا خود اس کی اپنی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔